درویشوں کا ڈیرا 39واں خوابنامہ 22 جون 2018۔ درویش رابعہ کو الوداع کہنے حاضر ہوا۔ درویش چند ہفتوں کی رخصت لینے آیا ہے۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ کہ اسے اپنے دوست بلند اقبال کے ساتھ ٹی وی پروگرام دانائی کی تلاش کی تیاری کرنی ہے۔ درویش اور بلند اقبال اس پروگرام کے 23 ایپیسوڈز کر چکے ہیں۔ پہلے 16 ایپیسوڈ قدیم فلسفیوں کے بارے میں تھے، جن کی کنفوشیس، لاؤزو، بدھا، مہاویر، زرتشت، بقراط، سقراط، افلاطون اور ارسطو شامل تھے، اور پچھلے 7 ایپیسوڈ مسلم دانشوروں کے بارے میں تھے، جس میں الکندی، رضی، بولی، سینا، الفارابی، غزالی، ابن راشد، ابن تیمیہ، رومی اور علامہ اقبال تھے۔ اگر رابعہ کو کبھی موقع ملے تو یوٹیوب پہ جا کے ان سرچ آف وزڈم کر کے یہ پروگرام دیکھ سکتی ہے۔ پچھلے چند ہفتوں میں رمضان اور عید کی وجہ سے وہ پروگرام نہیں دکھائے گئے تھے۔ اب درویش نے اگلے 12 پروگرام کی تیاری کرنی ہے، جن میں ہم یورپی اور شمالی امریکہ کے فلسفیوں اور دانشوروں پر اپنی توجہ مرکوز کریں گے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ درویش چاہتا ہے کہ سوارے خوابنامے ایک دفعہ پھر پڑھے اور شعور اور لاشعور کی تخلیقی باہوں میں لکھے گئے خط پر غور کرے۔ عین ممکن ہے اس غور و فکر سے وہ اپنی ذات کے چند اور گوشوں سے متعارف ہو جائے۔ درویش نے رابعہ سے تخلیقی دوستی سے یہ جان لیا ہے کہ کریٹو فرینڈشپ برنگ آؤٹ دا بیسٹ ان بوتھ پارٹیز۔ درویش رابعہ سے بھی درخواست ہے کہ اگر اسے وقت ملے تو نہ صرف اپنے خوابناموں کو پڑھے بلکہ ان کا اختتامیہ بھی لکھے۔ کیا ہی اچھا ہو اگر ہم ان خطوط کو ادبی دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ عین ممکن ہے ان خطوط کو پڑھ کر چند اور ادیب، شاعروں اور دانشوروں کو ادبی دوستی کرنے کے خوابنامے لکھنے کی تحریک پیدا ہو۔ کیا خبر ایک شمع سے کئی اور شمع جلیں، ان کی تاریک راتیں روشن ہوں، ان کا علم اور دانائی کی صبح پر یقین بڑھ جائے۔ درویش کو یقین نہیں ایسی کوئی بھی رات جس کا کوئی سورج کہیں نہ منتظر ہو۔ درویش نے جب رابعہ کا پچھلا خط پڑھا خود کو رابعہ سے متفق پایا۔ درویش نے اپنے جینز وراثت میں پائی ہے، جس میں اس کی شخصیت پر اثر ہے۔ درویش اور اس کے والد کے راستے مختلف لیکن منزل مشترک تھی۔ درویش والد نے مذہبی لیکن درویش سیکولر، اس کے والد روحانی، درویش نفسیاتی راستہ پایا، لیکن دونوں کی منزل ایک ہی تھی، اور منزل کا نام تھا انسانیت کی خدمت۔ درویش کے والد نے وہ خدمت ٹیچر اور پروفیسر بن کر، اور درویش نے وہ خدمت رائٹر اور ڈاکٹر بن کر کی۔ درویش نے اپنے والد سے دوسرے انسانوں کی رائے کا احترام کرنا سیکھا، اور جو دوستی کا سنگ بنیاد ہے، اس سنگ بنیاد پر درویش کی رابعہ سے دوستی کی عمارت تعمیر ہوئی۔ درویش نے اپنے صوفی والد اور چچا سے یہ بھی سیکھا اگر کوئی فنکار چاہتا ہے وہ زندگی میں کامیاب ہو تو اسے اپنے خواب اور آدرش کی قربانیاں دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اپنے دیس میں پردیسی رابعہ رخصت ہونے سے پہلے درویش ایک طویل نثری نظم رابعہ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہے۔ اب چند ہفتوں کے بعد اگلے خط سے آدھی ملاقات ہوگی۔ پوری ملاقات تو اس وقت ہوگی جب رابعہ مشرق سے مغرب ہجرت کرے گی اور درویشوں کے ڈیرے پر آ کر اپنے خواب نامے سنائے گی، یا درویش رابعہ سے شرف ملاقات اور خواب نامے حاصل کرنے مغرب سے مشرق کی طرف پرواز کرے گا۔ درویشوں کا ڈیرا۔ کل شام درویشوں کے ڈیرے پر مہمان ادیبوں اور فنکاروں سے ملنے کے بعد گھر لوٹتے ہوئے درویش سوچ رہا تھا، جب مہاجر پرندے کسی نئے شہر کے نئے باغ میں جاتے ہیں تو صرف ان شاخوں پہ گھونسلے بناتے ہیں جن سے انہیں اپنائیت کی خوشبو آتی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ جب دنیا بھر کے شاعر اور ادیب اور فلاسفر، دانشور ہمارے شہر میں داخل ہوتے ہیں تو چاہت کے کچے دھاگے کھچے خضر کی کٹیا میں چلے آتے ہیں، اور وہ اس کٹیا میں آتش دان کے گرد بیٹھتے ہیں، اپنی غزلیں، نظمیں، کہانیاں سناتے ہیں اور اگلے دن نئے سفر پر روانہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن ان کی باتوں کی خوشبو چائے کی پیالیوں کے ہمراہ خضر کے گھر میں رہ جاتی ہے۔ خضر کا کہنا ہے، ہر فنکار کے دل
کے نیہا خانوں میں ایک درویش چھپا ہوتا ہے جو دوسرے فنکاروں اور درویشوں کی قربت میں پروان چڑھتا ہے۔ مختصر نوجوان فنکاروں کو بزرگ فنکاروں سے، مشرقی فنکاروں کو مغربی فنکاروں سے ملواتا ہے اور مختلف فنکاروں کے درمیان ایک تخلیقی پل بنتا ہے۔ اس کا ڈیرا ایک جھیل کنارے واقع ہے جس کی کھڑکی سے آبی پرندے اور سایہ دار درخت دکھائی دیتے ہیں۔ اس کا ڈیرا روشنی کا مینار ہے جس سے بھولے بھٹکے مسافر اپنی منزل اور فنکار اپنا ساحل پاتے ہیں۔ درویشوں کے ڈیرے پہ جب بھی جاتا ہے نئی غزلیں، نظمیں اور کہانیاں سنتا ہے۔ اس کے ذوق کو جلا ملتی ہے، اسے بھی نئی نظم لکھنے کی، تخلیق کرنے اور نئے خواب دیکھنے کی تحریک ہوتی ہے۔ درویش کو شام یاد ہے جب اس زمانے کے طالب علمی کے بہت سے دوست اس سے ملنے آئے تھے، ایسے دوست جنہوں نے جوانی میں خوابوں کے شیش محل بنائے تھے۔ وہ ہر ظلم کے خلاف بغاوت اور ہر جبر کے خلاف احتجاج کرنے کو تیار تھے۔ ان دنوں وہ سب فنکار آپس میں ملتے تھے، ایک دوسرے کو امن اور آشتی کی نظمیں، پیار محبت کی کہانیاں سناتے تھے۔ لیکن جب طالب علمی کا دور ختم ہوا، خوابوں کے شیشے محل چکنا چور ہونے شروع ہو گئے۔ پہلا گروہ ان نوجوان کا تھا جنہیں والدین کے کہنے پہ شادیاں کیں، بچے پیدا کیے اور روایت کی زنجیر میں بندھ گئے۔ انہوں نے اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو خاندان بنانے کی بھیٹ چڑھا دیا اور وہ دن بھر کی محنت اور بیوی بچوں کی خدمت سے اتنے تھک جاتے کہ انہیں سیر کے لیے جانے، شاعری پڑھنے اور موسیقی سننے کا وقت ہی نہ ملتا۔ ان کی تخلیقی صلاحیتوں کو دیمک کی طرح کھا گئی تھیں۔ دوسرے گروہ کے اعصاب پر دولت سوار تھی۔ انہیں اندازہ ہوا فنکار خوابوں کا بیپار کرتے ہیں۔ اس کا مادی دنیا میں لوگ بڑے گھر اور گاڑیاں خریدنا چاہتے ہیں، خواب نہیں۔ ایسے فنکار اور دانشور دولت و سونا جمع کرنے لگتے ہیں۔ انہوں نے قیمتی پینٹنگز خرید کر گھروں کی دیواروں پر لگائیں اور قیمتی کتابیں خرید کر میزوں اور شیلفوں میں سجائیں۔ ان کتابوں کے لکھاریوں اور پینٹنگ کے فنکاروں سے کبھی ملنے نہ گئے۔ تیسرے گروہ کی شہرت بہت آرزو تھی۔ انہیں شہ پارے تخلیق کرنے کے بجائے ریڈیو ٹیلی ویژن انٹرویو دینے کا زیادہ شوق تھا۔ وہ فن کی ریاضت سے کتراتے تھے۔ ایسے لکھاری تو مشہور تو ہو گئے لیکن ساری عمر سستے کالم اور ناول لکھتے رہے۔ وہ عوام کا ذوق کیا بہتر کرتے، اپنا ہی ذوق بگاڑ بیٹھے۔ چوتھا گروہ روایت کی دیوار سے اتنا زور سے ٹکرایا کہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا۔ ان کے پاگل پن ان کے فن کو گرہن لگا دیا۔ اس شام درویش کو احساس ہوا قصر ان مودوں تو چند فنکاروں میں ایسا تھا جو اپنے آپ میں مست اور اپنی دنیا میں مگن رہتے ہیں۔ اسے دولت شہرت کوئی فکر نہ تھی۔ وہ روایت کی شاہراہ چھوڑ کر اپنے من پسند پگڈنڈی پر چلتا رہا۔ ربع صدی کی ریاضت بعد وہ شہ پارے تخلیق کرنے کے قابل ہوا تھا۔ ان کے من کے تخلیقی چشمے بہنے لگے تھے۔ وہ انعام و اکرام سے تو نہ نوازا گیا تھا لیکن اس نے لوگوں کے دلوں میں گھر بنا لیا تھا۔ نہ جانے کتنے فنکار، ادیب، شاعر، دانشور دور دور سے اس سے ملنے آتے تھے۔ وہ ان کے دلوں میں راگ چھپی چنگاریوں کو ہوا دیتا تھا اور شعلوں میں تبدیل کرتا تھا۔ دھیرے دھیرے درویش کو اندازہ ہوا خضر کتنا خوش قسمت تھا۔ اس درویشوں کا ڈیرا دھیرے دھیرے بہت سے بے گھر شاعروں اور دانشوروں کا گھر بن گیا۔